بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کسان بھائیوں، اس وقت ملک میں جہاں کسانوں کی چیخ و پکار ہے وہاں پر سسٹم بھی دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے اور وہ بل بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تو ناکام ہو گیا ہوں. اور سسٹم کو یہ کہنے والے، اس سسٹم کو چلانے والے خود کہہ رہے ہیں، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. اور ایسے میں جب کسان اس سسٹم میں پناہ کی تلاش کرتا ہے تو اس کو مزید تپتی تیز دھوپ میں اور گرم لو کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان حالات کو اور ان واقعات پر گہری نظر رکھنے والے ہمارے پروفیسر ڈاکٹر محسن ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے بحیثیت معلم اس نظام کو میں کسانوں کے حوالے سے کیا پایا ہے، کیا دیکھا ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں اور ان کی باتوں کو اپنے غور سے سننا ہے. اور یقیناً آپ کسان ہوں گے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا احسان. پروفیسر ڈاکٹر محسن ملک صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو لفظ ایک آج کل بہت وائرل ہو چکا ہے، سسٹم ناکام ہو گیا ہے، اس ناکامی میں کسان مزید ناکامی کو کیسے فیس کرے گا، بتائیے گا ذرا. دیکھیں جی، اس وقت فاروق صاحب جو سب سے اہم بات ہے کہ خود جو 4 سال سے کرسیوں پہ بیٹھنے والے، حکومت کو چلانے والے، حکومت کو لے کر آگے بڑھنے والے، انہوں نے ہی یہ اناؤنس کر دیا کہ یہ سسٹم جو ہے یہ کولیپس کر گیا، یعنی یہ بیٹھ گیا ہے، یہ چلنے کے قابل نہیں رہا. اب یہاں پر سب سے اہم بات آتی ہے، اور وہ بات ہے کہ یہ اس سسٹم کے بیٹھنے سے یا نہ چلنے سے کون سا طبقہ جو ہے وہ ملک کا سب سے زیادہ جس کو اس پہ اثر پڑا ہے، جو افیکٹ ہوا ہے اور جو منہ کے بل گر گیا ہے، اور وہ ہے کسان، وہ ہے ذمہ وہ آپ کا چھوٹا کسان، چھوٹا ذمہ دار ہے. وہ اس وقت یعنی اگر اپنے بیٹھنے کی بھی جگہ تلاش کرے تو وہ اسے جگہ نہیں مل رہی. وجہ یہ بنی ہے کہ آپ نے 4 سال کے اندر پہلے یہ کہا کہ جی یہی اسی طرح یہ کام چلے گا، یہ اسی طرح معاملات چلیں گے. اس دوران ہوا کیا ہے، 2 چیزیں آپ نوٹ کر لیں. جو ایک نمبر 1 یہ چیز ہوئی کہ ہم نے ذمہ دار کی جو اس کی ان پٹ کاسٹ تھی اس کو اتنا زیادہ بڑھا دیا، اس پہ کوئی کنٹرول نہیں رکھا، اور کنٹرول کیا کہ جو ذمہ دار چیزیں پیدا کرتا ہے وہ جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ پہ بھی نہیں بکیں گی. اس کو گورنمنٹ نے، جس کی مثال گندم ہے کہ گندم پہ خرچہ جو تھا وہ 3,000 سے 3,500 فی ایکڑ آ رہا تھا، اور کہا یہ گیا کہ یہ جو 3,500 من جو ہے وہ آپ دیں گے یا 3,000 من دیں گے، بلکہ پچھلے سال تو 2,200 روپیہ من جو ہے وہ گندم بکی ہے. اب ان سارے عوامل میں یعنی آپ دیکھ لیں کہ آج جو پریس کانفرنس یا جو اکنامک فورم میں بات کی ہے ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے، وہ پہلے خود پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، اب جو وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ، ان دونوں سے اگر سوال کیا جائے کہ انہوں نے کسان کے لیے کس قسم کی، اصل میں مسئلہ یہ ہے چوہدری صاحب کہ وہ ان کو کسان کا اور ذمہ دارے کا بالکل کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے. یہ ذمہ دار ہیں ہی نہیں، یہ کسان ہیں ہی نہیں. اور جب یہ اپنی اس حالت میں یہ یعنی اپنے اسٹوڈیوز چلانے میں یا باقی کام کرنے میں مصروف ہوں تو انہیں ایکچول کوئی پتہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز میں کیا ہو رہا ہے. اسی طرح پھر یہ ہوا کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم فلاپ ہوا تو اس میں انہوں نے سسٹم میں ایسے ہی لوگ انڈکٹ کر دیے، لگا دیے جن کو خود کچھ نہیں پتا تھا کہ ذمہ دارہ ہے کیا، کسان ہے کیا. اب ان ساری چیزوں میں اس وقت حال یہ ہے کہ ہماری 4,500 ٹن گندم پنجاب کی غائب ہو گئی ہے، جیسے کہ وہ کوئی بال پوائنٹ ہے کہ جو میں نے اور آپ نے کوئی جیب میں ڈال لیا اور وہ نظر نہیں آیا.
یعنی وہ اب کہاں جائیں گے معاملات؟ ہم صرف یہ کہہ دیں کہ جی سسٹم فلاپ ہو گیا، اور ذمہ دار کو آج بھی اس کی جو محنت ہے وہ دی نہیں جا رہی۔ اب ذمہ دار کے لیے یعنی نہ پانی کا بندوبست ہے، نہ ذمہ دار کے لیے اس کی ان پٹ کاسٹ کا کوئی بندوبست ہے کہ کھاد کہاں سے ملے گی، کتنے ریٹ پہ ملے گی، نہ اس کے لیے یہ معاملات ہوئے ہیں کہ اس کی پروڈکٹ آئے گی تو کیسے وہ بکے گی۔ کوئی مارکیٹ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہی نہیں کیا گیا، بنایا ہی نہیں گیا۔ اور ان 4 سال میں یعنی یہ ایک اتنی بڑی مدت ہے کہ آپ نے کم از کم 8 سے 10 جو ہے وہ سیزنز، وہ ہر ایک سال میں 2 سیزن ہوتے ہیں، تو 4 سال میں مطلب ہے 8 سیزنز آپ نے ذمہ دار کو تباہ کر دیا۔ 8 سیزن میں آپ نے ذمہ دار کا گلا گھونٹ دیا۔ اب آپ آ کے اس وقت اگر کہیں گے کہ جی یہ سسٹم تباہ ہو گیا، اس کی دوسری اکائی جو ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جی اکائی تو جناب آپ کی اسمال لیول پہ اب بھی تحصیل لیول پہ آفیسز موجود ہیں، آپ کے ڈسٹرکٹ لیول پہ آفیسز موجود ہیں، تو ان کی ورکنگ آپ جائے گی اور کہاں گئی؟ اور اس پہ جو اربوں روپیہ لگ گیا اور ذمہ دار کو کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ نے ذمہ دارہ جو ہے وہ یہ ابھی ریسنٹلی جو سیلاب آیا ہے اس کے اندر جو ہمارے 6 سے 7 ڈسٹرکٹس ہیں، یعنی گجرانوالہ ڈویژن، گجرات ڈویژن، آپ کا یہ سرگودا ڈویژن اور فیصل آباد ڈویژن، یہ اس کی حالت آپ دیکھ لیں تو آپ کو خود سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارے حالات کس طرف جا رہے ہیں، کہ یعنی ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم نے یعنی جو ایک اس ملک کو کسی لیول پہ کھڑا کرنا تھا، اور فارمر جو کہ آج بھی آپ کی 70% آبادی کا حصہ ہے، جو آپ کی اکانومی کا 70% ہے، وہ سارا ہی اس طریقے سے تباہ ہو گیا ہے کہ اب آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا یہ معاملات یعنی رورل ایریا میں کیا ہے اور اربن میں کیا ہے، چونکہ آپ نے دونوں سائیڈز کو تباہ کر دیا 4 سال میں۔ اور یہ معاملات اس طریقے سے میں پچھلے کئی پروگراموں میں کئی جگہوں پہ یہ کہہ چکا کہ یہ لاٹریوں سے نظام نہیں چلے گا، یہ لاٹری نکال لو، یہ ٹریکٹر دے لو لاٹری کے تحت، یہ فلاں کام کر لو لاٹری کے تحت، یہ لاٹریوں سے نہ اکانومیاں چلتی ہیں نہ یہ معاملات چلتے ہیں۔ یہ صرف یہ ہے کہ دفاتر کے لیول پہ یا ایک ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھ کے تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی ہم نے اتنے ارب دے دیے، ہم نے اتنے ارب دے دیے۔ اب یہ جو ارب ملے وہ کہاں گئے، وہ کس کی جیب میں گئے؟ یہ ہے اصل میں ہمارا پرابلم۔ اس میں میں آپ کے ساتھ اس بات پہ بھی بات کروں گا کہ جو ابھی یہ ہمارے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن پہلے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارا بہت بڑا 70% طبقہ زراعت سے وابستہ، جسے ہم ذمہ دار کہتے ہیں، فارمر کہتے ہیں، وہ مار دیا گیا۔ آپ نے پروفیسر ڈاکٹر محسن عمر صاحب کی باتیں سنی اور وہ سچ پر مبنی ہے، اس میں کوئی مبالغہ رہی نہیں ہے، کوئی الزام تراشی نہیں ہے، زمینی حقائق ہیں۔ ان کو ماننے سے انکار کرو گے تو آپ کی مرضی ہے۔ مالی تک ہم پانی دینا، مالک پھل لاوے یا نہ لاوے۔ آپ کسان ہیں، آپ وی ٹی دیکھ رہے ہیں، چینل دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب کریں اور آپ کوشش کریں کسانوں کی آواز بننے کے لیے اس ویڈیو کو وائرل کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں جو نہیں دیکھ رہے ان تک۔ یہ آپ پر فرض ہے نا، یہ اس وقت ہم کسانوں کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ سسٹم کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم کسانوں کی معیشت کو بحال کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ جنگ جب بھی ہوگی جب ہر کسان اس جنگ میں شامل ہوگا، اور شامل ہونے کے لیے آپ نے جب کمنٹ کرنا ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہاں آپ کس ضلع سے بات کر رہے ہیں، اور ایک فقرہ ضرور لکھ دینا ہے، کسان زندہ باد۔ بس یہ کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کسان پائندہ باد۔